المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیا الصلاۃ والسلام علیکم سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا نبي. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. And if someone seeks help from anyone but Him, he is worthy of contempt. If someone follows any path but His, he has gone astray. If Allah does not provide a light for someone, that person has no light. Blessings and peace be upon the seal of all prophets, the final messenger, our master, our prophet, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who was sent as a mercy to all the worlds and upon those that preceded him, those chosen to convey the message for the guidance of humankind. And peace and blessings be upon the Ahlul Bayt, the Ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. Khuda ek hai, Mustafa sallallahu alaihi wasallam ایک ہے. خدا ایک ہے, مصطفیٰ ایک ہے, نبی اور خدا کی رضا ایک ہے. چلو عرش و طیبہ کی جانب چلیں, مقامات دو, راستہ ایک ہے. میرے انتہائی محترم معزز esteemed brothers in faith, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی, سب سے پہلے ہم سب کو ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت مہینہ مبارک ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, جس طرح میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اس ٹینیور کا, اس ٹرم کا جو آغاز کرنا چاہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہے. میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار لوگوں یاد رکھو نیت پر ہے. تو آپ کی نیت آپ کو مبارک ہو. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نیت کی توفیق دے تاکہ ہمارے ہر عمل, ہر کام میں اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت بانٹ جائے. حضرات گرامی, جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان کا پہلا جز توحید ہے, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں. کل کائنات کا مالک میرا اللہ ہے, کل کائنات کا خالق میرا اللہ ہے, اور عبادت کے صرف وہی لائق ہے. تمام مخلوق کو عطا کرنے والا, the bestower upon the entire creation is only Allah subhanahu wa ta'ala, صرف خدا کی ذات ہے. اور ہم اپنے اللہ کو قادر بھی مانتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان للہ و ان الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. We will return upon him and we belong to him. اگر اس ایمان لانے کے بعد ہم اگر اللہ کی ذات کو محسوس نہ کریں, after professing this faith in Allah subhanahu wa ta'ala, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس کے حوالے سے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ ہمارا رب ہے, اس کے احکامات کی نافرمانی کریں, we disobey him, تو ہمیں خود کم از کم آج یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حیثیت پھر کیا ہے. What is the state of our faith? یہ قرآن میں میرے رب کا حکم ہے, جس آیت مبارکہ سے آج میں نے آغاز کیا.
اور اسی کے ارد گرد میری گفتگو ہے۔ ماشاءاللہ مجھے یہاں آتے ہی محسوس ہو گیا، میں کوئی دلوں کا حال تو جانتا نہیں ہوں، مگر میرے بزرگوں نے ایک مجھے طریقہ کار بتا دیا کہ بیٹا جو تمہیں نہ جانتے ہوئے بھی تمہاری نسبت کی عزت کرے، تمہاری یعنی میری تو کوئی اوقات نہیں مگر آپ میری نسبت کی عزت کر رہے ہیں، تو نسبت جو مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہے، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، تو آپ اس نسبت کے صدقے اگر میری عزت کر رہے ہیں تو میرے بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ان سے بڑھ کے احترام کرو۔ تو یہ الحمدللہ مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اچھے لوگ ہیں، مگر میں نے یہ موضوع اس لیے آج سلیکٹ کیا، سیرت النبی کانفرنس ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کریں گے، اور چونکہ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں، موٹیویشنل سپیکنگ ایک صرف حصہ ہے، میں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے موٹیویٹڈ ہوں، ادروائز اس دنیا میں وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں یہ ٹاپکس اور اس طرح کی گفتگو اس لیے سلیکٹ کرتا ہوں کہ باہر جا کے جو میرے جیسے گناہگار لوگ ہیں ان کی بھی درس و تدریس ہو سکے، اصلاح ہو سکے اور ان کی بھی زندگی بہتر ہو۔ تو آپ کے حوالے سے تو مجھے کوئی ایسے ہی مجھے پریشانی یا کنسرن نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ میرے سے ہر حوالے سے میرے بزرگ ہیں، میرے سے بہتر ہیں، مگر یہ جو خشیت الہی کے حوالے سے جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا جس میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، دس از ریئلی فار دا بینیفٹ آف ادرس، کیونکہ آپ ہماری سوسائٹی کو لیڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بیٹھ کے کوئی بات کریں گے تو آپ کی بات لوگ سنیں گے۔ تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور رب فرماتے ہیں مجھے ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو، and fear me if you are true believers، یعنی اللہ نے اپنا ڈر اور خوف مسلمان کے لیے مینڈیٹوری کر دیا، واجب کر دیا، there is no ifs and buts about it۔ اور میرے اللہ نے بار بار قرآن پاک میں صرف ایک جگہ نہیں فرمایا، بار بار میرا رب فرماتا ہے، کہیں میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہیں میرا رب فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوا، کہیں میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، کہیں میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہیں میرا رب فرماتا ہے ہم من خشیتی، خشیت الہی سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، اور پھر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اتنے احکامات کے بعد، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مومن بھی ہو اور خدا سے ڈرتا نہ ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، خدا دنیا کے خوف سے نہیں، اپنے نقصان کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے اور کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، اور اتنا ہنس رہے ہیں کہ ان کے دانت بھی نظر آ رہے ہیں، their smiles were so broad that you could see their teeth، اتنا وہ خوش تھے، اتنا ہنس رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کرو نا تو یہ جو تمہاری میں حالت دیکھ رہا ہوں یہ نہ ہو، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا موت کو اگر تم اپنی یاد رکھو تو تم اس طرح نہ ہنسو۔ اور میرے بھائیو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہماری قبر، میری قبر، آپ کی قبر، ہر کسی کی قبر پر کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرتا کہ وہ اپنے قبر والے کو پکار نہ رہی ہو، جس نے اس قبر میں جانا ہے۔ وہ کہتی ہے قبر والے جس نے میرے میں آنا ہے، وہ قبر کہتی ہے سن اے بندے میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ اور پھر جب اس قبر میں ایک شخص اتارا جاتا ہے، لحد میں اتارا جاتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو وہ قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، اچھا تو آیا ہے، it is good that you have come۔ قبر کہتی ہے کہ جتنے آدمی یہ زمین کے اوپر چلتے تھے نا، سب سے زیادہ مجھے تو پسند ہے، سب سے زیادہ میں تجھے پسند کرتی تھی، آج اب تو جو میرے پاس آ گیا ہے، اب تو میرا سلوک اپنے ساتھ دیکھ۔ اس کے بعد میرے رب کے حکم سے وہ قبر، جہاں تک وہ قبر والا دیکھ سکتا ہے،
میرے اللہ کے حکم سے وہ قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اور صرف وسیع نہیں کی جاتی، وہاں ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو اس قبر میں داخل ہوتی ہے۔ مگر حضرات محترم، اس کی دوسری سائڈ کو بھی دیکھ لیں، دیکھیں اگر اس قبر میں اترنے والا مومن ہو تب تو یہ معاملات ہیں، اگر اس قبر میں اترنے والا مومن نہ ہو، بد کردار ہو، اس شخص کو قبر میں اتارا جائے، وہ بد کردار ہو، اچھے کام کرنے والا نہ ہو، وہی قبر وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، تیرے آنے کی مجھے کوئی خوشی نہیں بلکہ برا لگا۔ وہ قبر کہتی ہے جتنے لوگ زمین کے اوپر چلتے تھے نا، ان میں سے سب سے زیادہ میں تیرے سے نفرت کرتی تھی۔ اور وہ قبر کہتی ہے آج اب جو تو میرے حوالے ہو گیا ہے، میں اللہ کے حکم سے تجھ پر تنگ ہو جاؤں گی۔ اور اس بد کردار کی پھر پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدہے، سانپ، بڑے بڑے ایناکونڈاز جن کو ہم کہتے ہیں، اژدہے اس کی قبر پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ ان اژدہوں میں سے ایک اژدہا بھی نا اگر زمین کے اوپر پھنکار مارے تو زمین کے اوپر کبھی گھاس نہ اگے۔ ایسے 70 اژدہے اس بد کردار کی قبر پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو صرف ایک دفعہ نہیں ڈستے، پھر قیامت تک اس قبر والے بد کردار آدمی کو ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے، either it is a garden of Eden، یا پھر دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ یاد رکھیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی یہ سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں تاکہ ہمارا رب ہم پر رحم فرما کے ہمیں بخش دے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میری زندگی بدلی۔ میری پیدائش بھی باہر کی ہے، میں نے اپنا بچپن ادھر ایچیسن پڑھ کے گزارا۔ جناب احمد صاحب مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، شہزاد صاحب بھی تشریف فرمائے وہ بھی جانتے ہیں، اور جناب چودھری وحید صاحب بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ باقی آپ سب میرے پیارے محترم ہیں، میں چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں ہماری آپس میں ملاقات بھی بڑھے، میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ تو میں تقریباً 13-14 سال کا تھا جب میں باہر چلا گیا، اور پھر اللہ کے فضل سے میں نے الحمدللہ وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ بلکہ کیا بتانا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بڑا سخت ملک ہے، اس وجہ سے کہ ادھر جو بھی ہے نا جی، کم از کم اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے۔ ادھر اگر آپ آؤٹ آف دا وے نہ جائیں تو آپ اذان سننے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح جو ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ بڑا کرم ہے۔ مجھ جیسے گناہگار جو نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں، جب اللہ کے گھر سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں تو کبھی کبھی دل میں خوف بھی آ جاتا ہے، اور کیا پتا وہ خوف والا لمحہ جو میرے دل میں خدا کا خوف آ گیا، کیا پتا میری زندگی کا آخری ہو۔ دعا کریں اسی پہ موت ہو، کیونکہ اگر اس طرح دنیا سے جائیں گے تو بخشے جائیں گے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میری زندگی بدل گئی جی۔ ایک بزرگ تھے اور بازار میں بیٹھے تھے، ماشاءاللہ وی آر آل بزنس مین ہیئر، اور آپ کا مارکیٹ سے بڑا کچھ چھوٹا موٹا نہیں، بڑا تگڑا تعلق ہے، اللہ پاک اور برکتیں فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بزرگ بازار میں بیٹھے رو رہے تھے، اور پاس سے ایک نوجوان گزرا، کہنے لگا بابا جی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، why are you crying؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں گھر سے آج نکلا تھا یہ ارادہ کر کے کہ یہ بازار والے دکاندار، بزنس مین، تاجر جو بیٹھے ہیں ان کے رب سے صلح کرا دوں۔ تو وہ نوجوان بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ بابا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ بابا کہنے لگا، بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ وہ مالک ہے، میں نے ان کو بتایا، دکانداروں کی طرف اشارہ کر کے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے انہیں بتایا وہ مالک ہے، میں نے بتایا وہ ایک ہے، میں نے بتایا وہ خدا ہے، میں نے کہا ہے وہ اللہ ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ دینے والا ہے، نفع اس سے، نقصان اس سے، عزت اس سے، ذلت اس کی طرف سے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، بیماری بھی دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا یہ سب کچھ میں نے ان کو بتایا ہے، اور میں صلح کرانے آیا ہوں، اور یہ سب باتیں پہلے ان کو بتائیں، اور یہ بھی یاد دلایا کہ یہ زندگی بھائیوں ختم ہو جائے گی،
فانی زندگی ہے, اٹس اے ٹیمپرل ورلڈ, اٹس ناٹ انفینٹ, اٹس فائنائٹ, اٹس گوئنگ ٹو فنش ون ڈے. یہ ختم ہو جائے گی زندگی, اور اس کے آگے مالک کے آگے پیش ہونا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. یو ول بی اکاؤنٹیبل فار یور ڈیڈز. یہ بزرگ اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں جو باتیں انہوں نے ان دکانداروں والوں کو کہی, دکان والوں کو کہی کہ میں نے ان کو بتایا کہ اس کے آگے جا کے حساب دینا پڑنا ہے. دنیا میں کے کاموں میں بھائی اتنے مصروف نہ ہو. اس بزرگ نے دکان والوں کو کہا کہ دل میں سے خدا کا خوف ہی نکل جائے. جب تم اپنی دکانوں میں ناپ تول برابر نہیں کرو گے, کمی کرو گے, جب اپنے گاہکوں کے ساتھ جھوٹ بول دو گے, پروڈکٹس کے اندر ڈیفیکٹ نہیں بتاؤ گے, جب مال میں ملاوٹ کرتے ہو, تو یہ سوچ کے رک جایا کرو کہ ایک دن آئے گا, وہ شاید کل ہی نہ ہو یا اگلا دن ہو, مگر آئے گا ضرور. میرے اللہ کے حضور تم حاضر ہوگے اور ہر چیز کا حساب اس کو دینا پڑے گا. اس سے پہلے ڈر جاؤ, اس ذات سے معافی مانگ لو اور اپنے اللہ سے صلح کر لو. نوجوان متاثر تو پہلے ہی تھا, پھر کہنے لگا بابا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ وہ بزرگ بولے, کہنے لگے بیٹا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معافی مانگ لے میں معاف کر دیتا ہوں, یہ توبہ کر لے میں معاف کر دیتا ہوں, یہ میری طرف آئیں تو صحیح میں معاف کر دیتا ہوں. مگر بیٹا میرا رب کہتا ہے میرے سے ڈرے تو میں معاف کرتا ہوں, تھوڑا سا بھی ڈر جائے میں معاف کر دیتا ہوں. مگر بیٹا وہ بابا بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم بڑے مصروف ہو گئے ہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں خدا سے ڈرنے کا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 1000 سال سے بھی زیادہ جینا ہے, مرنا تو ہے نہیں. تو بیٹا یہ اللہ سے صلح نہیں کر رہے اس لیے رو رہا. اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس نوجوان کے پاس, کیا کہتا, چلا گیا. کچھ دن گزر گئے, راستے سے گزرا وہی نوجوان, دیکھا کہ قبرستان ہے اور وہاں وہی بزرگ بیٹھ کے رو رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. وہ نوجوان وہاں پہنچا, کہنے لگا بابا جی کیا مسئلہ ہے, آپ کو بازار میں ملتے ہیں, آپ بازار میں بیٹھ کے روتے ہیں, قبرستان میں ملتے ہیں, قبرستان میں روتے ہیں, آج کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں بیٹا آج وہی معاملہ ہے جو بازار میں تھا. پوچھا کیا؟ کہنے لگے آج بھی گھر سے نکلا تھا کہ صلح کرا دوں مخلوق کی اپنے خالق کے ساتھ, سوچا آج قبرستان چلا جاتا ہوں, یہ مردے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کی رب سے صلح کرا دیتا ہوں. تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی یہ بھی تو بڑی اچھی بات ہے, چلیں ان کی صلح کرا دیں. مسئلہ کیا ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا کیا بتاؤں, آج ان مردوں سے بات کی تو یہ تو مان گئے ہیں, یہ تو مان گئے ہیں, یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں, یہ منت اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ موقع دے دے. مگر رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ آج وہ ذات نہیں مان رہی, آج اللہ نہیں مان رہا, آج وقت ختم ہو گیا, آج اب کوئی مہلت نہیں رہی. عدل کریں تے تھر تھر کمبل, اچھیاں شاناں والے, فضل کرے تے بخشے جاون ایڈے گناہاں والے. حضرات محترم, میرے بھائیوں, میرے دوستو, we still have time, ابھی وقت ہے, توبہ کر لیں, ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. خدا سے ڈرنا یاد رکھیے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دنیا میں بشارت دے دی کہ اے ابو بکر آپ جنتی ہیں, اس دنیا میں بتا دیا, ابھی حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں نا. حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ اے میرے پیارے ابو بکر آپ جنتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر آپ کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا کہ ابو بکر ہمارے سے اندر جائیے. یہ سرکار کا فرمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات فرمائی جس کو ہمیں آفٹن مینشن کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر آپ پہلے ہوں گے میری امت میں سے جو جنت میں داخل ہوگا. یہ سرکار کا فرمان ہے. اور اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا یہ بھی جاننا چاہیے. آپ کے دل کے اندر خشیت الہی کا یہ عالم تھا. اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا خوف اور اتنا ڈر لگتا تھا کہ آپ فرماتے تھے پروردگار کاش میں درخت ہوتا. اب اگر آپ بات کو سمجھیں, خدا کی قسم میری اور آپ کی قبر ایک ہی سائز کی ہونی ہے, شاید تھوڑا بہت فرق ہو جائے مگر قبر ہی ہونی ہے. اور تنہا جائیں گے, بس ایک کپڑا ہوگا, کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. یہ میری جیکٹ, میری جوانی, میری گاڑیاں, آگے پیچھے میرے پیار سب رہ جائیں گے ادھر, کسی نے نہیں ہونا.
بس میرا رب ہوگا اور میں ہوں گا، اور میرے سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کو اس زندگی کے اندر رب نے جنت کی بشارت دے دی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، عشرہ مبشرہ صحابی کہ اے ابوبکر آپ تو جنتی ہیں، تو آپ نے کیا کیا یہ خبر سن کے؟ آپ جب درخت کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں گھاس ہوتا جس کو جانور کھا لیتے، اور کبھی کہتے کاش میں کسی مومن کے بدن پہ ایک بال ہوتا۔ اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ سے گزرے، جانور کو بیٹھے دیکھ کے کہنے لگے کہ تو کھاتا ہے، تو پیتا ہے، درختوں کے سائے میں تو پڑا رہتا ہے، اور آخرت میں تیرا کوئی حساب کتاب نہیں۔ فرماتے ہیں اور ساتھ روتے، فرماتے کاش میں تجھ جیسا ہوتا، کاش میں تجھ جیسا ہوتا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھی سے زیادہ دنیا پر جن کی حکومت، ان کی شان بیان کریں تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا، مگر میں کچھ پیغامات بھی دینا چاہتا ہوں، یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ سنیے ان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ وہ خشیت الہی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دعا کر کے نبی پاک نے لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ وہ خشیت اللہ کے ڈر میں، دنیا کے ڈر میں نہیں، اللہ کے ڈر میں اتنا روتے کہ مقدس جو آپ کے رخسار تھے، آنسو بہ بہ کے ان پہ سیاہ نشان پڑ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ کئی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے رب کا خوف اور پھر اس کے سامنے اپنی بندگی کا خیال آتا نا، تو ایک چھوٹا سا تنکا اٹھاتے، چھوٹا سا تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش مجھ سے کوئی حساب نہ ہو، کاش میں یہ تنکا بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق یہ فرماتے تھے میرے بھائیو یہ تو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، یہ تو رسول اللہ کے میزار کے ساتھی ہیں، یہ اللہ سے اتنا ڈریں، ان کی خشیت الہی کا یہ عالم ہو، جن کو حضور نے فرما دیا تو جنتی ہے، یہ اللہ سے اتنا ڈریں، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور بات اگر یہاں تک ہوتی تو میں یہ اگلی بات کا ذکر ہی نہ کرتا، بات یہاں تک نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اپنے سٹینڈرڈز میجرمنٹ جو بیرومیٹر ہوتا ہے اس کا متعین اس بات سے کریں کہ جن کے لیے رب نے کل کائنات کو بنایا، جن کے لیے میرے رب نے کل کائنات کی مخلوق کو بنایا، جن کے صدقے ہر ایمان والے کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خشیت الہی کا کیا عالم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل یا آندھی آتی نا تو رسول اللہ کے چہرہ انور پر آثار نظر آنے شروع ہو جاتے، کنسرن کے، پریشانی کے۔ آپ کے چہرہ مبارک کا جو رنگ تھا وہ فق ہو جاتا تھا، اور اللہ کے ڈر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے ڈر سے رسول اللہ کبھی کمرے کے اندر، حجرے کے اندر تشریف لاتے اور کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے، اتنا خوف الہی کا دل پہ طاری ہوتا کہ آپ کے چہرہ انور پر بھی وہ پریشانی کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب لوگ بادل دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب لوگ یا رسول اللہ یہ بادل دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ابھی اللہ کی رحمت برسے گی، بارش برسے گی، مگر آپ یا رسول اللہ یہ بادل دیکھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بادل دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قوم عاد کو ہوا کے ساتھ میرے رب نے عذاب دیا تھا، انہوں نے جب بادل دیکھے تھے نا تو بڑے خوش ہوئے تھے، سوچا تھا بارش آئے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بارش میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا جب رسول اللہ ایسے حالات دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے اور امت کے لیے معافی مانگتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے اقدس میں سن اکلپس ہوا، یہ سورج گرہن جس کو ہم کہتے ہیں، سب اصحاب ڈر گئے
اور کیا ان کے مقدر تھے کہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے کہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اب کیا کرتے ہیں. تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا فرمایا. آپ نے با جماعت 2 رکعت نماز کسوف ادا کی اور اتنی لمبی نماز ادا کی کہ پیچھے کھڑے جتنے اصحاب تھے غش کھا کے گرنے لگے, اور نماز میں نبی پاک روتے تھے. اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تحاشا روئے اور فرمانے لگے اے میرے رب تو نے وعدہ کیا ہے, اپنے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اے محبوب جب تک تو ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا. پروردگار اپنا وعدہ پورا کر, اپنے وعدے کو پورا کر دے, ہمارے پہ رحم فرما دے. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرماتے تھے, اور یہ بات کہنا اس لیے موقع ہے, اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کل ایسے ہی معاملات ہیں, کتنی کلیمٹیز, ٹملچوس کلیمٹیز, ایڈورسٹیز, نیچرل ڈیزاسٹر جس کو کہتے ہیں. یہ 2008 میں زلزلہ آیا, یہ پھر سونامی آئی, یہ چند کا میں ذکر کر رہا ہوں. ویسے اگر آپ وائلڈ فائرز دیکھیں یا آگ دیکھیں تو یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. موسم کی نہیں سمجھ آتا, موسم کی نہیں سمجھ آتی. تو یہ ابھی یہ جو فلڈ بھی آیا ہے جی, آدھا پاکستان ڈوب گیا. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے فرمایا تو یہ بات ساری کلیمٹیز, ساری ایڈورسٹیز کو بھی اپلائی کرتی ہے کہ ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرا کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ, گھبرا کر نماز پڑھو. آپ نے فرمایا جو آخرت کے حالات میں دیکھتا ہوں نا, اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. یہ میرے نبی کا فرمان ہے حضرات. اس لیے آپ اس چیز کا جائزہ ضرور لیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ حضور سے محبت کے دعوے کر کے ہم الحمدللہ کیا کچھ نہیں کرتے, مگر ان دعووں کے پیچھے کوئی کانٹینٹ بھی تو ہونا چاہیے, کوئی کیریکٹر بھی تو ہونا چاہیے, کوئی اخلاق بھی تو ہونا چاہیے, کوئی اعمال بھی تو ہونے چاہیے, کوئی نمازوں میں سجدے بھی تو ہونے چاہیے, کوئی نمازیوں سے آباد بھی تو ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ہوں گی تب ان دعووں کا کوئی وہاں وزن ہوگا, ادروائز یہ صرف دعوے ہیں. جب کوئی کلیمٹی, کوئی عذاب آتا ہے, مصیبت آتی ہے, تو خدا کے خوف سے حضور تو فرماتے ہیں کہ رب سے معافی مانگو, اس کو یاد کرو. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا یہ معاملہ ہے, بخدا آپ کو بتا رہا ہوں, بخدا ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارا ٹویٹر سے ہی باہر دھیان نہیں آتا, ہمارا موبائل فون سے ہی دھیان باہر نہیں جاتا. چاہے آدھا پاکستان ڈوب گیا, ہم آدھے پاکستان کی سپورٹ اس طرح نہیں کر رہے کہ اپنا بوریا بستر اٹھا کے ادھر پہنچ گئے ہیں. ہم اسی وقت آن لائن جا کے لائیو میسج ریکارڈ کر رہے ہیں, جس کے اندر یہ نیت کا حصہ ضرور ہے کہ بھئی کوئی بات سنے گا, ان کی مدد کرے گا, مگر بنیادی جو وجہ ہے وہ ہماری اپنی ریا ہے کہ ہمارے لائکس اور ہمارے ویوز بڑھ جائیں گے. یہ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں. اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے, میں آج ادھر کھڑا ہو کے باوضو کھڑا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے اپنے اندر یہ مسئلہ ہے. میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں, جس کی وجہ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے, میں تب جا کے ان کی مدد کروں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سیدنا زین العابدین جس وقت آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی کمر کے اوپر سیاہ نشان پائے گئے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے, تو کسی نے بتایا کہ یہ رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے, زین العابدین اپنی پشت مبارک پر بوریاں لاد کے جا کے ضرورت مند کے گھروں پہ چھوڑ کے آتے تھے, اور ان کو تب تک بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے. نیکی کرنی ہے تو یہ ہے. اب خدا کی یاد میں جانا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, خدا کے خوف سے کوئی عذاب کوئی مصیبت آ گئی, ہمارے تو دھیان فونوں سے ہی نہیں نکلتے. ہم پریشان ہونا دور کی بات, بخدا ہمارے تو ماتھوں پہ بال ہی نہیں آتا. ہم کہتے کیڑا ساڈے گھر ڈبے نے, ادھر ڈبے نے, پیڑے کام کر دے ہوندے, نمازاں پڑھ دے تو نہ ڈب دے. اب یہ بھی بڑا ایک وسیع موضوع ہے کہ اگر میں حضور کی شفقت کے حوالے سے, ایمپتھی کے حوالے سے, ہارمنی کے حوالے سے, ہمدردی کے حوالے سے گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں ساری زندگی گزر جائے گی, ان کی بات نہیں ختم ہو سکتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں جب ایسے حالات پیدا ہو جائے, مصیبت عذاب نازل ہو جائے نا, تو نماز پڑھا کرو. یہ حضور نے فرمایا, نماز پڑھا کرو, صدقہ دیا کرو, اور اللہ سے معافی مانگو.
خدا سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ رب ہم پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور سب کو یہی فرماتے تھے کہ لوگوں خدا سے ڈرا کرو، رب کا حکم بندوں کو بتاتے تھے کہ رب حکم کر رہا ہے کہ اے بندے مجھ سے ڈر۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ اس وقت کم از کم ادھر کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں باہر بھی کوئی ایسا بندہ نہیں، یہ تو ہم لوگوں کا گمان برا کر جاتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی کبھی ڈھونڈے، کوئی یہ کہے کہ جی ہو سچا پکا مسلمان، یہ شرط ہے، کلمہ گو بندہ ہو تو اس کے دل کے اندر حضور کی شان کم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں مزاج میں فرق ہو سکتا ہے، نظریوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر حضور ایک بندہ کیک نہ کاٹے، لڑیاں نہ لگائے، بتیاں نہ لگائے حضور کے میلاد پہ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اگر حضور کی ولادت پہ خوش نہ ہو تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سٹینڈرڈ رکھنا چاہیے، اس سے یونٹی آئے گی، یونیفارمٹی نہیں آئے گی۔ تو آپ اس بات کو دیکھیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے یہ کوئی عام ذات اقدس ہے، یہ کوئی عام ہستی ہے؟ نہیں بھائی نہیں، آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں۔ ارے یہ تو وہ ہیں جن کا رب نے خود مقام قرآن میں فرمایا، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا، اور جس کو اللہ بلند کرے اس کو کائنات کا کون بندہ ہے جو نیچے کر سکتا ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور پھر اتنا بلند مقام کہ رب نے صرف ایک جگہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے بار بار میرے نبی کا قرآن میں ذکر کیا، بار بار ذکر کیا۔ کہیں میرے رب نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کبھی میرے رب نے قرآن میں فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کبھی میرے رب نے یہ قرآن میں میرے پاس حوالے لکھے ہیں، میرے رب نے قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اپنے سے نہیں بنا رہا، میرے رب نے قرآن میں فرما دیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہیں میرے رب نے فرما دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کبھی میرے رب نے فرما دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کبھی میرے رب نے فرما دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنہر، اور پھر کبھی میرے رب نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میرے بھائیوں یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ بڑی خاص الخاص میں بھی خاص ہستی ہے، کائنات کی وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے کہ قرآن کے اندر جب رب نے قسم کھائی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پورے کا پورا قرآن ہی ترانہ میرے نبی کا ہے، رب نے جب قسم اٹھائی قرآن کے اندر تو رب نے کسی جگہ کی قسم نہیں کھائی، رب نے کہا والضحیٰ کے مکھڑے والے کی قسم، واللیل کی زلفوں والے کی قسم، علم نشرہ کے سینے والے کی قسم، مازا کی نگاہوں والے کی قسم، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے کی قسم۔ کبھی رب نے فرما دیا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے نبی مکے کی قسم، مگر اس وجہ سے قسم کہ اس مکے میں تو رہتا ہے۔ میرے بھائیوں نبی پاک کی شان کا احاطہ بیان کرنا یہ میں کہتا ہوں ممکن ہی نہیں، قرآن تو پورے کا پورا رسول اللہ کا ترانہ ہے۔ ہم اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات سے سرکار کے شان کا اندازہ ہی لگا لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات بن جائے گی، اور دعا کیجئے کہ اسی اندازہ لگانے کے بعد ہی اگر موت آنی ہے تو تبھی آ جائے، کم از کم حضور کے عشق میں آئے گی۔ سنیں میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی، اللہ اکبر، کہتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی اور چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جہان کی وہی جان ہے، ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح پیشنیٹ ہو کے بات کرنا ہر ایک کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، مگر میں کہتا ہوں جب رسول اللہ کا ذکر ہو تو اپنے مزاج کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، جب حضور کا ذکر ہو تو اپنی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، سرکار کا ذکر سب سے پہلے اور سب سے آگے ہے۔ جب تک اپنی ہم زندگی کے اندر، آپ سب میرے بزرگ ہیں، آپ سے میں نے دعا لینی ہے اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کے میں حضور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ بڑھ کے
آپ بڑھ کے حضور سے محبت نہیں کریں گے، ہمارے بچے نہیں سیکھیں گے۔ ہمارے بچے آپ کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے آپ کی دکانیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے آپ کے بینک بیلنسز دیکھ رہے ہیں۔ ان کو شاید ابھی یہ پتہ نہیں، کیونکہ کالجز، یونیورسٹیز کو ہر جگہ پہ میرے لیکچرز ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں تو نہیں ہوتے، مگر جتنی بڑی جی سی یونیورسٹی، گجرات، یہ معتبر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہاں جا کے میں لیکچر بھی دیتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں نیچے ان بچوں کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر بچے کو یہ نہیں پتا کہ یہ صرف اور صرف خدا کی توفیق کا صدقہ ہے، یہ صرف اور صرف میرے رب کی حضور کے صدقے آپ پہ کرم نوازی ہے کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ ہر بچے کو نہیں پتا، مگر کافی بچوں کو، کم از کم اپنے بچوں کو تو روز بتا سکتے ہیں، پتر ہے میں نہیں کیتا، میرے رب دا کرم ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ مجھے ملا۔ اور اس کے ساتھ آزمائش آتی ہے۔ حضرات گرامی، اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا، کر کے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ہستی ہیں، کل کائنات کی جتنی مخلوق ہے نمبر 1 میرے نبی ہیں، عطا میرے اللہ کی ہے، تقسیم میرے نبی کی۔ بتانا پڑے گا کہ بیٹا ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ختم رسول ہے، امام الانبیاء ہے، جہان کی وہ جان ہے، بیٹا جان ہوگا، جان ہوگی تو جہان ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں بتانا پڑنی ہیں، جن کے بغیر کچھ نہ ہو، ان کا ہمیں بچوں کو بتانا پڑنا ہے تاکہ ان کو جانیں، ان سے محبت کریں۔ اتنا اونچا مقام میرے نبی کا، اور اتنا خوف الہی دل میں، اتنا اللہ سے ڈریں۔ میرے نبی کا تو حساب بھی نہیں ہونا، مگر پھر بھی خشیت الہی میں رسول اللہ نے کبھی پڑھیں تو صحیح سیرت نبوی، کتابیں کھولیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات خدا کی قسم سجدے میں روتے ہوئے گزار دی، خدا کے خوف میں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے۔ میرے نبی نے معافیاں مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ تسبیح استغفار کی پڑھتے تھے۔ ہم ایک سال میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ بزرگ ہیں، میرے محترم ہیں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باہر یہ حالات ہیں۔ اگر آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ، اگر وہاں یہ حالات بھی تو بہت اچھی بات ہے، مگر میرا یقین کیجئے یہ اسی مہینے کے اندر، ربیع الاول شریف کے اندر، چودھری وحید صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، ہمارے علاقے میں 86 محفلیں ہو رہی ہیں، اور ہر محفل پہ میں بیلجیم محفل کر کے 3 دن کے لیے گیا، وہاں محفل کی، اور میں واپس آیا، اور میں اگر اس موضوع پہ جاؤں تو پھر تو اور زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ میں آپ کا اتنا قیمتی وقت آپ نے نکالا، آپ کی میرے پہ مہربانی ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ مگر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، وی ہیو بگ پرابلمز ان آور کمیونٹی، بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، بہت بڑے۔ 86 محفلیں ادھر ہو رہی ہیں، میں ادھر بیلجیم ہو کے آیا، ادھر کے میں آپ کو مسئلے بتاؤں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہماری کمیونٹی میں۔ ہماری کمیونٹی میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ چکے ہیں، بچے اللہ سے نہیں ڈر رہے، بچوں کو موت کا خیال ہی نہیں ہے۔ ابھی کل 16 سال کا بچہ، 3 لڑکے ہیں جی، ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے علاقے میں، مر گئے ہیں، اسی وقت جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور کیا کر رہے تھے؟ ایک بچے کی موٹر بائک پہ لائٹ نہیں تھی اور دوسرا بچہ ویلنگ کر رہا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہو تو 4 لاکھ کا موبائل دو، ورنہ ہم بچے سے پیار ہی نہیں کرتے۔ بچوں کو یہ موٹر سائیکل، یہ چیز، ان بچوں کو یہ چیزیں مت دیں۔ ہمیں بچوں کو اللہ سے ڈرنا سکھانا چاہیے کہ اگر کوئی چیز مل بھی جائے تو اللہ سے خوف دل میں ہونا چاہیے، اس چیز میں نجات ہے۔ ہمیں بچوں کو اللہ کے نبی سے محبت کرنا سکھانا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں سکھانا چاہیے۔ ہم ان کے گناہ گار امتی ہو کے اللہ سے نہ ڈریں، اور وہ نبی کے، وہ اللہ کے امام الانبیاء ہو کے، نبیوں کے امام ہو کے، میرے رب کے محبوب ہو کے اتنا اللہ سے ڈریں کہ روز رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر کے روتے رہیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں تھوڑا سا تو دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے ہم خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے محروم ہیں۔ ایک بڑے مشہور شخص ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں جی مرد روتے نہیں ہیں۔ اور میں صرف یہ آپ کے لیے نا جسٹ فوڈ فار تھاٹ، میں آپ کو بے شمار، ابھی اسی وقت بے شمار کتب سے میں آپ کو احادیث نکال دیتا ہوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ تمام اصحاب جتنا بھی مجمع تھا سب رونے لگ گئے
کس طرح کی سٹینڈرڈ سیٹ کرنی ہے؟ دنیا کی وجہ سے نہیں رونا چاہیے، یہ تو بات اس کی، اگر وہ یہ بات کہہ رہے تو ٹھیک ہے، مگر اللہ کی یاد میں تو رونا چاہیے، حضور کے ذکر میں ہمیں رونا چاہیے۔ کون سی دنیا داری ہے جو ہمیں خدا کی یاد سے روکتی ہے؟ کون سی ایسی دنیا داری ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر اور خدا کے ڈر سے روک رہی ہے؟ تو کم از کم اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار کو نہیں پا سکتے، اور نہیں پا سکتے، وہ تھے نا، وہ تو حضور ہیں، مگر ان کے سنت پاک پہ عمل کر کے ہم بیسک جو بیر منیمم ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اور پہلے خود 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، اتنی شاندار مسجدیں ہیں، ان کو تو آباد کر سکتے ہیں نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کم از کم وہ جو بیسک چیزیں ہیں ان پر تو عمل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت جب کرتے ہیں تو خلوص سے تو کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو فور فرنٹ پہ ایگو سینٹرک سینٹر کے اندر رکھیں اور قرآن اور حدیث اور حضور کی سنت کو اپنی زندگی کے ارد گرد فیشن اور ماڈل کریں۔ یہ تو غلط بات ہے۔ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو، ان کو سینٹر میں کریں اور اپنی زندگی کے معمول کو اس کے ارد گرد کریں، یہ نجات ہے۔ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جب رب کا خیال آئے تو رب کا ڈر بھی دل میں داخل ہونے دیں، ڈر جائیں کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، بندے سے کیا ڈرنا ہے؟ بندہ بندے کو کچھ نہیں دیتا، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ تو اللہ سے تو ڈر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دن ادھر ہی جانا ہے اور ایک دن ادھر ہی حساب دینا ہے۔ میں آج آپ کو صرف ایک بات کہوں گا، جب دعا ہونی ہے نا جی، تو میرے لیے بس اتنی دعا کریں کہ اللہ مجھے قبر اس ملک میں اپنی مٹی میں نصیب کرے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل اس ملک کی دھرتی پہ ہے نا جی، وہ کائنات میں حرمین شریفین کی اور بات ہے جی، وہ اور بات ہے، مگر ان جگہوں کے علاوہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے جی، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اس سے اس لیے محبت نہ کریں کہ یہ پاکستان ہے، اس سے اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ کی حضور کا صدقہ ہمیں نعمت عطا ہوئی ہے۔ اللہ اور نبی کی رضا کے لیے اس ملک سے محبت کریں، اور یاد رکھیں ایک دن جو بھی میں ادھر کر رہا ہوں، میں نے جا کے ادھر اپنی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور یہ احساس آ جائے نا تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور ہم ایک عام دنیا دار سے حضرت ابراہیم ادم بلخی جیسے بن جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ، اور پھر میری گفتگو ختم۔ اگر یہ کیفیت آ جائے، یہ فیلنگ آ جائے، گاڈ کانشیسنس، گاڈ اویئرنس، ہم رب کو تو نہیں دیکھ سکتے مگر رب ہمیں دیکھ رہا ہے، احسان جس کو کہتے ہیں، حدیث جبریل اگر آپ پڑھیں، اسلام ایمان احسان، تو احسان جس کو کہتے ہیں کہ جہاں ہم رب کو، ہم تو ایسے عبادت کرو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، گو رب کو دیکھا نہیں جا سکتا، مگر کم از کم یہ احساس تو ہو سکتا ہے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دنیا سے وہ ڈیٹیچمنٹ شروع ہو جائے۔ اگر اس طرح کی خدا کے خوف سے اس طرح کی دل میں کیفیت آ جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ولایت کا مقام مل جاتا ہے، رب کے ساتھ دوستی کا مقام اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہوتا تو ابراہیم ادم بلخی کی زندگی کیوں بدلتی اور کیسے بدلتی؟ عام دنیا دار تھے، بلکہ عام دنیا دار تو تھے ہی، مگر دنیا دار ایسے تھے کہ بادشاہ تھے، بادشاہ تھے اور ولایت کا مقام پا گئے۔ وہ کس طرح؟ ایک دفعہ حضرت ادم بلخی، ان کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ 500 من کے پھول روز رات کو سجائے جاتے تھے۔ بڑی میں چھلانگ لگاؤں تو شاید مولٹی فارم کا سب سے مہنگا میٹرس ڈال دوں، اس سے اوپر میری حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ادم بلخی ایسے تھے، 500 من پھولوں کی سیر سجائی جاتی تھی، اور نوکر چاکر ہوتے تھے جو سے بادشاہ تھا، جو سجاتے تھے، روز رات کو انہوں نے اس پہ سونا۔ ایک رات کمرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کنیزہ کی ڈیوٹی تھی نا وہ سیج لگانے کی، وہ اس پہ سوئی ہوئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آج کل کے بادشاہ ماننی تو اس وقت تو اور معاملات تھے، تو وہ کیا حال، اتنا غصہ، اس کی اتنی جرت، اتنی اوقات، اس کو پکڑو، حکم دیا، بلا لیا جی انہوں نے اپنے گارڈز کو، انہوں نے کہا اس کو اٹھایا اور کہنے لگے اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دو۔ کوڑے مارنے شروع ہو گئے جی، اور وہ کنیزہ شروع میں جب مار پڑی تو بڑی چیخی، بڑی چلائی، بڑا درد ہوا، مگر اس کے بعد پھر چپ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیا۔ اب ادم بلخی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوڑے پڑ رہے ہیں،
یہ وپ لاش جس کو کہتے ہیں، وپس پڑ رہی ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، درد ہو رہی ہے، جسم چکنا چور ہو رہا ہے، جسم میں زخم ہو رہے ہیں، خون مگر یہ ہنس رہی ہے۔ وہ رک گئے، انہوں نے کہا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی، تو ہنس کیوں رہی ہے، درد ختم ہو گیا؟ وہ کہتی ہے بادشاہ تو اپنا کام کر، do what you are doing, carry on with it, don't ask me what I'm going through۔ اس نے کہا نہیں، اب یہ بات اگلی تب ہوگی جب تو مجھے بتائے گی کہ تو کوڑے کھا کے ہنس کیوں رہی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے اس کنیزہ نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی 2 گھڑیاں میں لیٹی ہے تھے۔ وہ کہندی ہے 2 گھڑیاں میں لیٹی ایتھے تے اے سزا میں پائی۔ 2 گھڑیاں بادشاہ نو کہندی ہے 2 گھڑیاں میں لیٹی ایتھے تے اے سزا میں پائی، حال کی ہو سی اس دا حشر دیاڑے جنہیں عمر ساری لنگائی۔ یہ احساس تھا جو ادم بلخی، حضرت ابراہیم ادم بلخی کے دل میں پیدا ہو گیا اس کی اس بات سے۔ وہ سوچنے لگے اور خدا کے خوف میں کانپنے لگے، دل کی کایا پلٹ گئی ایک سمپل بات سے، بادشاہی چھوڑ دی اور ساری زندگی پھر خدا کے خوف میں اللہ کی یاد میں گزاری۔ ایک دنیا دار بادشاہ سے وہ اللہ سے ڈرنے والے، زہد اور تقوی والے ابراہیم ادم بلخی اللہ کے ولی بن گئے، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھے ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہماری عبادت میں، ہماری ریاضت میں، ہمارے تدبر تفکر میں، ہماری ساری زندگی کے ہر عمل، ہر لمحے میں خدا کا خوف شامل نہیں ہوتا نا، ہم اللہ کی قربت نہیں پا سکتے، ہم مومن نہیں بن سکتے۔ میرے رب کا وعدہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم جب تک رسول اللہ کا راستہ نہیں نہ اپنائیں گے، ان کے طریقہ کار پہ نہیں چلیں گے، ہماری بچت، ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اور میں آج آپ کو یہ آخری بات بتا دوں، حضرت سہل تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لا تجد الخوف حتی تأکل الجلالہ، فرماتے ہیں جب تک، اینڈ میں سمجھتا ہوں میری پوری گفتگو کی یہ پنچ لائن ہے، this is a crux of everything I've said to you today، کیونکہ آپ میرے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے لیے آپ دعا کریں، مگر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ۔ آپ میں تو یہ چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ حضور کی سیرت نبی کانفرنس کا انتظام کرنا اور اتنی اپنی مصروفیات چھوڑ کے آنا، اللہ آپ کو توفیق ہی نہ دیتا۔ یہ آپ حضور سے پیار کرتے ہیں تو آپ ادھر آئے ہیں، تو میں بڑے ادب سے یہ آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی، آپ کو بچے دیکھتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے ان کو چاہیے، اسی لیے وہ اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، مگر ان کو نہیں پتا کہ آپ کی ماؤں نے کتنی آپ کے لیے دعا کی، آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، آج آپ کو رنگ لگے ہیں۔ یہ بچے اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر رہے، یہ کوئک بک بنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جلدی پیسے بنے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے اور خوبصورت پیغام ہے۔ حضرت تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو رزق حلال نہیں کھائے گا نا، تب تک تجھے خوف الہی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ پوری گفتگو کا کرکس ہے کہ مومن بننا ہے، اگر خدا کی قربت منزل ہے، that's the destination we want to get to، تو اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں رزق حلال سے، حلال رزق۔ اب آپ اس بات کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ حلال رزق کمانے کے لیے ہمیں سچا ہونا پڑتا ہے، مشکل۔ حلال رزق کمانے کے لیے ہمیں ایماندار ہونا پڑتا ہے، وہ بھی مشکل ہے۔ حلال رزق کمانے کے لیے ہمیں صادق ہونا پڑتا ہے، ہمیں امین ہونا پڑتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک سچے اور ایماندار تاجر کو اگر یہ ساری چیزیں ہم کر لیں، صادق بھی ہو جائیں، امین بھی ہو جائیں، شریف بھی ہو جائیں، ایماندار بھی ہو جائیں، سچے بھی ہو جائیں، سب چیزیں الحمدللہ کر لیں، اور آپ نے یقیناً اللہ تعالیٰ، یہ کوئی آپ کی خوشامد نہیں ہے، میں تو صرف یہ نسبت دیکھ رہا ہوں کہ اس محفل کی نسبت کے صدقے آپ کتنے آرام سے مجھ جیسے نکمے کی باتیں سن رہے ہیں، مگر میں اپنی تو کوئی بات کر نہیں رہا، تو یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے۔ تو آپ یہ دیکھیے، آپ کے بارے میں یہ خوشامد نہیں ہے آپ کی، آپ تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ تاجر ہیں، یہ رسول اللہ کی خوشخبری تو سن لیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ سچے اور ایماندار تاجر کو میرا اللہ جنت میں انبیاء
صالحین اور شہداء کے ساتھ مقام دے گا۔ اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ ہمارے بچے جو کالجز یونیورسٹیز کے اندر شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ فراڈز کے اندر جا رہے ہیں، منشیات کا کتنا بڑا مسئلہ ہمارے علاقے میں شروع ہو چکا ہوا ہے، یہ سب کام کر رہے ہیں۔ ان کو اگر یہ بات بتا دی جائے کہ اس جہان میں، جس جہان نے کبھی ختم نہیں ہونا، اتنا بڑا مقام ملے گا اگر سچے ہو جاؤ گے، سچے ہو جاؤ گے، ایماندار ہو جاؤ گے، کاروبار اپنے کرو۔ پاکستان کی، میں اب اکانومی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، جو ہیں ان سے پوچھیں، مگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے، تھوڑی بہت میکرو اینڈ مائکرو اکنامکس میں بھی پڑھا ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے طرح کے ملک کے جو حالات ہوتے ہیں نا، دا بیسٹ وے اس ریسیشن سے نکلنے کے از اسپینڈنگ۔ اپنی اکانومی میں پیسہ خرچ کریں، پیسہ سرکولیٹ کرے فری مارکیٹ کے اندر، اور اس پیسے کو کیوں نہیں کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا انسان کو یہ پتہ ہونا، یقین ہو کہ اس کا رزق اللہ نے گارنٹی لی ہوئی ہے، اللہ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ دے گا، تو بندہ رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو، استغفار کے بارے میں سوچے۔ ہم پیسے کو گھٹ کے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سپینڈ کریں اس اکانومی میں، پیسہ سرکولیٹ کریں، کیونکہ لے کے تو آپ نے جانا نہیں، نہ میں نے جانا ہے، ہم پیسہ سپینڈ کریں، اس اکانومی میں سرکولیٹ ہو، اور آپ کی سپینڈنگ دیکھ کے اللہ اور نبی کی رضا کے لیے، آپ کی سپینڈنگ دیکھ کے ہمارا نوجوان یوتھ موٹیویٹ ہو، انسپائر ہو، بزنس میں آئے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے مسئلے اللہ کے فضل اور کرم سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ موٹیویشن، اس سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں کہ اس جہان میں، آخرت میں، انبیاء، صالحین، شہداء کے ساتھ ایک ایماندار تاجر کو مقام ملے گا۔ تو یہ بات اگر کسی اور کی ہوتی تو پھر بھی اور بات، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، لیٹ us repent, let us say sorry to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم توبہ کر لیں، میرا اللہ حضور کے کرم کا صدقہ، حضور کا صدقہ ہم پہ کرم کر دے، میرا رب ہمیں معاف فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا جس ایمان والے کی آنکھ سے خدا کے خوف سے مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو نکلے اور ابھی وہ رخسار پر بھی نہ پہنچے، میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے جڑا پردے پاون والا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔